السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم المقلوب پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حافظ الدنیا امام الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، او ان کانت المخالفہ، یا اگر ہو مخالفت، بتقدیم و تاخیر، تقدیم کے ساتھ یا تاخیر کے ساتھ۔ لفظ بعد میں تھا، راوی نے اس کو مقدم کر دیا، لفظ پہلے تھا، راوی نے اسے مؤخر کر دیا، لفظ کہہ لیں، جملہ کہہ لیں۔ سند میں بھی ہوتا ہے، متن میں بھی ہوتا ہے، اور دونوں میں بھی ہوتا ہے۔ بس اوقات سند میں راوی باپ کو بیٹا، بیٹے کو باپ بنا دیتے ہیں، اس طرح کافی ہوا ہے۔ اسی طرح متن میں بھی ہوا ہے، اسی طرح دونوں میں بھی، سند اور متن دونوں میں اکٹھا۔ ای فی الاسماء، یعنی ناموں میں، ناموں میں تقدیم و تاخیر۔ ناموں میں ابراہیم بن بشیر جو جانتے ہیں، ابراہیم بن بشیر، اب کوئی بشیر بن ابراہیم کر دے، کر سکتے ہیں نا؟ ایسے ہوا ہے، ایسے الٹ نام لکھے ہیں راویوں نے، جان بوجھ کر بھی ہوا ہے اور غلطی سے بھی ہوا ہے، وہم غلطی سے بھی ہوا ہے۔ جنہوں نے جان بوجھ کر ایسے کیا، ان کو محدثین نے ان پر حکم لگایا کہ یہ حدیث کو چوری کرتے تھے، جان بوجھ کر باطل مقاصد کے لیے وہ تقدیم و تاخیر کیا کرتے تھے۔ کا مرہ بن کعب و کعب بن مرہ، جیسے مرہ بن کعب ہے اور کعب بن مرہ۔ یہ مرہ بن کعب، کعب بن مرہ، سمجھا گی؟ نام ہے مرہ بن کعب، تو کوئی الٹ کر دے کعب بن مرہ، ایسے سمجھیں یہ زمین کا آسمان ہی بن جاتا ہے، زمین کا آسمان بن، الٹ کر دیا۔ مثلا راوی کا نام ہے کعب بن مرہ، راوی کا نام ہے، مثال کے طور پہ راوی غلطی کرتے ہوئے اس کو بدل دے اور کہے مرہ بن کعب، اور کہے مرہ بن کعب۔ اچھا، لأن اسم احدہما، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کا نام اسم ابی الآخر، دوسرے کے باپ کا نام ہے، دوسرے کے باپ کا نام، یہ دونوں نام واقعتاً بھی ایسے ہیں۔ مرہ بن کعب بھی نام ہے، کعب بن مرہ بھی نام ہے، واقعتاً۔ راوی الٹ پلٹ کر دے، فہذا هو المقلوب، یہ مقلوب ہے۔ وللخطیب فیہ کتاب رافع الارتیاب، امام خطیب بغدادی کی اس میں ایک کتاب ہے رافع الارتیاب کے نام سے، رافع الارتیاب کے نام سے۔ رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والانساب، اس کا نام ہے مکمل، رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والانساب۔ آگے فرماتے ہیں وقد یقع القلب فی المتن ایضا، اور یہ قلب متن میں بھی واقع ہوتا ہے کبھی کبھی، سند میں بھی متن میں بھی۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فی السبعۃ الذین یظلهم اللہ فی ظل عرشہ، اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، مشہور حدیث ہو۔ اس میں ہے ورجل تصدق بصدقۃ، آدمی نے صدقہ کیا، اخفاها، اس کو چھپا کر کیا، حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، نہیں جانتا اس کا دائیں ہاتھ کہ اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ اب یہ راوی سے الٹ پلٹ ہو گیا ہے، راوی سے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں فہذا ممن قلب علی احد الرواة، یہ الٹ پلٹ کر دیا ہے راوی نے، راویوں میں سے ایک پر یہ غلط ملت ہو گیا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ وانما هو حتی لا تعلم شمالہ، اس کا بائیں ہاتھ نہیں جانتا، ما تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ کما فی الصحیحین، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم یہ حدیث ہے۔ سمجھ لگی؟ خلاصہ کلام کیا ہے؟ ائمہ محدثین نے، ان کو ماشاءاللہ لاکھوں سندیں، لاکھوں متن حدیث زبانی یاد تھے، اللہ اکبر، لاکھوں حدیث زبانی یاد تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ 15ویں صدی
میں میرے بندوں کے حافظے اس لیول کے مضبوط نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جدید ٹیکنالوجی شاملہ مکتبہ شاملہ اپنے بندوں سے اس کو بنوا دیا. نہیں لگی سمجھ؟ یعنی ایک نہیں کئی مسائل ہیں. بس اوقات طالب علم بڑا شوقین ہے, بڑا محبت رکھنے والا علم سے, اس کے پاس کوئی مکتبہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں کتابیں خریدے, جنگل میں بیٹھا ہے, دور ہے شہروں سے. ایسے طلباء کے لیے مکتبہ شاملہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ہزاروں سینکڑوں کتابیں ایک کلک پر شاملہ میں موجود ہیں. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے, یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. جامعہ رحمانیہ برکت مارکیٹ ادھر جب میں پڑھ رہا تھا, ادھر ہم عصر کے بعد سکول پڑھتے تھے, سکول کی تعلیم تھی. تو میں بچتا تھا کہ سکول کی تعلیم کے لیے میں نہیں آیا, میں نے تو دین پڑھنا ہے. میں عموماً اس کلاس سے فرار ہونے کے لیے زور کے فوراً بعد ہی میں نکل جاتا تھا بڑی لائبریری میں, محدث لائبریری میں. ادھر استاد جی حمزہ صاحب کا گھر تھا, ادھر وہ مجھے پکڑ لیتے, ہاں بھی کیا لے رہے ہو؟ میں کہتا میں مطالعہ کرنا ہے, کوئی کتاب لکھ رہا ہوں. استاد جی حمزہ صاحب مجھے پکڑتے, نیچے کمرہ تھا, کمپیوٹر لیب تھی, کمپیوٹر لیب, مجھے وہاں چھوڑ کے چلو یہاں بیٹھ کے نا کمپیوٹر سیکھو. تو میں دعائیں دیتا ہوں, یعنی تھوڑی عمر تھی, ابھی چوتھی میری کلاس تھی جامعہ رحمانیہ کی, تو مجھے کمپیوٹر کا یہ طریقہ وغیرہ سارا آ گیا تھا الحمدللہ. تو پھر عام کاموں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو بھی سیکھا, باقاعدہ سیکھا. ادھر چھنگا مانگا میں نے انٹرنیٹ کا نام سنا, لفظ سنا انٹرنیٹ, پیچھے پڑ کے یہ کیا بلا ہے. ایسے دکانوں سے پوچھتا رہتا تھا یار یہ انٹرنیٹ کیا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا, کہتے پتہ نہیں کیا ہے انٹرنیٹ. یہ 2009 کی بات ہے, 2009 کی. تو پھر ایک دن ایک لڑکے نے بتایا کہ وہ فلاں کونے میں دکان ہے, ایاز لڑکے کا نام ہے, اس سے جا کے پوچھیں, اس کو پتہ ہے انٹرنیٹ کیا ہے. 2009 کی بات ہے. پھر میں ادھر گیا, اس سے پوچھا, کہتا ہاں میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں انٹرنیٹ کیا ہے, میں مجھے سمجھاؤ کیا ہے. اس نے سمجھانا شروع کر دیا. تو میں گائے اس کے پاس آتا, وہ مجھے سکھاتا رہا. تو الحمدللہ انٹرنیٹ کا بھی سارا تو نہیں, تھوڑا بہت علم آ گیا. پھر تقریباً 2010 میں جامعہ رحمانیہ کی پلیٹ فارم سے محدث فورم بنا, محدث فورم اردو میں, یعنی اوپن ویب سائٹ انہوں نے بنائی. وہاں پر ہر جو بھی اہل علم ہے لکھنا چاہتا ہے لکھ سکتا ہے, لیکن وہاں لاگ ان ہونا تھا, لاگ ان. انہوں نے ادھر جو ٹیم تھی, شیخ انس صاحب اس کے یعنی مدیر تھے, شیخ انس صاحب, وہ سے رابطہ کیا کہ آپ اس پر کام شروع کریں. میں نے کہا جی مجھے تو لاگ ان کا طریقہ نہیں آ رہا. کہتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں, ہم پھر بنا دیں گے. میں ادھر آیا, انہوں نے پھر میری آئی ڈی بنا دی, وہاں سمجھا دیا کہ یہ طریقہ لکھنے کا, محدث فورم کے اندر لکھنا شروع کر دیا. تو ابھی تو بوڑھا ہو گیا ہوں, وہ فل جوانی تھی, آج سے یعنی 12-13 سال پہلے فل جوان تھا. پھر کتابیں یہ مکتبے شائع نہیں کرتے تھے, رکھ لیتے تھے 5-5 سال رکھ کے میری کتاب واپس کر دیں بھی, یعنی نئے بندے کی یہ مکتبے ساتھ نہیں دیتے, نئے بندے کا قلہ قلیل. تو پھر میں نے کہا جی اب تو میں نا خود ہی کتابیں شائع کروں گا. یعنی جب انسان عزم مصمم کر لے, اللہ کی رضا کے لیے پکا ارادہ کر لے, پہاڑوں سے پکا ارادہ, لوہا کیا ہے, لوہے سے بھی 1000 گنا پکا ارادہ, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ شیطانی ہیلے بہانے, جی مکتبہ نہیں ہے میرے پاس, پیسے نہیں ہے میرے پاس, کام کا ارادہ یہ نہیں ہے وہ ہے, نہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. دنیا کے خزانوں کا مالک نہیں جی فلاں کے فلاں بادشاہ سے رابطہ نہیں, بھائی ہمارا بادشاہ کے بادشاہ سے رابطہ ہے, ایسے کہ نہیں. تو جب اتنے عزائم مضبوط ہوں, اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, سب کچھ ممکن کر دیتے ہیں. بہرحال یہ بات بتانے کا مقصد میرے عزیزوں, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستگی رکھو نہیں, فرض ہے, ہاں رکھو, ضروری ہے, سیکھیں. مرکز نور میں جایا کریں, کبھی کبھی ہم کٹھے بھی جائیں گے انشاءاللہ, تو میں آپ کو سمجھاؤں گا شاملہ کیا ہے. اب شاملہ اردو بھی آ گیا ہے, میری بھی کافی کتابیں اور بھی شیوخ کی اردو میں بھی اس میں شاملہ اردو میں بھی آ گئی ہیں. شاملہ عربی یہ بڑا ضروری ہے سیکھنا. اللہ تعالیٰ پھر کتابیں بھی دے دیتا ہے, شاملہ بھی ہے, ہر کتاب PDF میں بھی آ گئی ہے, ورڈ میں بھی آ گئی ہے, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک کلک کریں, سینکڑوں کتابیں آپ کے سامنے, سمجھ لگی. بہرحال یہ تھا مسئلہ مطلوب, سمجھ آ گئی میرے خیال میں. یعنی انسان ہونے کے ناطے راوی سے جو غلطی ہوئی ہے, الٹ پلٹ لفظ ہو گیا ہے, تو محدثین نے یہ باقاعدہ فن بنا دیا مقلوب کا. واضح. یہ یمنی میرا شاگرد ہے ماشاءاللہ, فضیلت تجھے غالب عبد الواحد غالب سعد حافظہ اللہ. تو جو لکھاری بندہ ہو اس کے ساتھ اگر باذوق طلبہ پیچ ہو جائیں
اللہ کی قسم وہ ان کو بہت آگے لے جاتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ یہ نوجوان مجھ سے پڑھا، آن لائن استفادہ کیا سال ہر سال، میں دیکھتا تھا کہ بڑا ذہین فتین ہے، بڑا ذہین فتین ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں اپنا تخصص علوم حدیث کی سند شہادہ دیں۔ میں نے کہا جی ایسے نہیں ملے گا، پہلے میں کام آپ کو دوں گا، وہ کام کریں گے پھر ملے گا۔ کہتے کہ ہاں آپ بتائیں ہم وہ کریں گے۔ میں نے کہا مقلوب ایک بہت ہی مبارک فن ہے۔ اب آپ نے دیکھا حافظ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے ایک صفحے میں، صفحے کا بھی آدھے صفحے میں مقلوب کے پاس کا مکمل کر دیا۔ یہ بیٹو مختصر کتاب ہے، اصول پر مبنی کتاب ہے۔ تو علوم الحدیث حافظ ابن حجر میں مقلوب دیکھے، وہاں کئی صفحات پر خالی بھی ہے، ابن حجر کے ہی باقی کتابوں میں کے پاس موجود ہے، ہم نے وہاں سے بھی جمع کی۔ اچھا، تو میں نے ان کی پوری رہنمائی کی، بھی پہلے فصل کون سی لانی ہے، پھر کون سی طریقہ سمجھاتا رہا۔ تو یہ مقلوب پر کتاب ہے، نہیں لگی سمجھ؟ 5-7 ماہ تو لگ گیا ہے، 5-7 مہینے لگ گیا ہے، یہ مقلوب پر کتاب ہے۔ واضح؟ اچھا ابھی نہیں واضح؟ اچھا، اس کتاب کے پہلے 60 صفحوں پر مقلوب کے اصولوں پر بحث ہے، پہلے 60 صفحوں پر مقلوب کے اصولوں پر بحث ہے، وہ پہلی فصل۔ دوسری فصل، جو حدیث چوری کرتے تھے، جو حدیث چوری کرتے تھے، محدثین نے حکم لگایا یہ حدیث کا چور ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ مقلوب بھی تھا، مقلوب سند کوئی اپنی طرف سے بنائی، متن کوئی بنایا، فٹ کر دیا، بلے بلے جی بڑا بہت بڑا شیخ ہے، بڑی اس کے پاس منفرد حصے ہیں، سندیں بھی منفرد ہیں اور متن بھی منفرد ہے، بڑا مطالعے والا ہے، بڑا مطالعے والا ہے، بڑا صاحب روایہ ہے، عجیب و غریب روایتیں کی بیان کرتا ہے۔ تو محدثین نے ایسے کو پکڑا کہ یہ چور ہیں، حدیث کے سند کے چور ہیں، یہ مقلوب کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دوسری فصل ہے یہ 60 سے 135 تک ہے۔ روات حدیث میں 74 راوی وہ ہیں جو مقلوب میں ماہر تھے، اس فن میں ماہر تھے۔ میں نے کہا بیٹا ان 74 کو ادھر لائن میں کھڑا کرنا ہے تاکہ عبرت کا نشانہ بنے کہ یہ وہ کذاب، وضاع، دجال راوی ہیں جو جان بوجھ کر حدیث کو الٹ پلٹ کرتے تھے۔ ان تمام کتب جرح و تعدیل سے، علل سے، سوالات وغیرہ وغیرہ سے میں نے کہا بھی نہیں اور جمع کرو، یہ 74 پھر ہمیں ملے۔ واضح؟ اچھا، تیسری فصل ہے سند میں قلب، سند میں قلب، سند میں 136 صفحہ سے لے کر 657 تک یہ بحث سند میں قلب پر ہے، جو سند میں راویوں نے آگے پیچھے ناموں کو کیا۔ ہم نے کل مثالیں 345 جمع کی۔ کتنی مثالیں؟ 345 مثالیں ہم نے اس میں جمع کی۔ فصل رابع، چوتھی فصل، متن حدیث میں قلب، متن حدیث میں قلب، یہ صفحہ نمبر 668 سے 658 سے لے کر 770 تک ہے۔ 86 مثالیں متن حدیث میں جو قلب ہوا، محدثین نے ان کو پکڑا، وضاحت کی، دراسے کیے، ان پر یہ آخر میں یہ بحث ہے۔ 86 مثالیں ہیں اسناد متن میں قلب کی۔ نہیں لگی سمجھے؟ عزم مصمم ہو، انسان کو کھڑا ہونا ہے، انسان کو نکلنا ہے، ارادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ اب کل مقلوب پر جتنے بھی کام ہوئے، عرب عجم میں اس پر کام نہیں ہوا، عجم میں یہ پہلا کام ہے۔ عجم سے میری مراد برصغیر ہے، میری مراد برصغیر ہے۔ ہم برصغیر میں پیدا ہوئے ہیں، برصغیر میں جو جو کام ہوئے وہ ہمیں ان کا پتہ ہے، تھوڑا بہت ہمیں طریق سے محبت ہے، محدثین کے حالات سے محبت ہے، وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، پڑھا ہے بارہا، جو کام ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں، جو کام نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہوئے، اس پر کام کرنے ہیں۔ تو ایک نے دو نے کافی زیادہ کام توفیق الہی سے برصغیر کے طریق میں پہلی بار ہو رہے ہیں، اور بعض کام یعنی پوری تاریخ اسلام میں وہ پہلی دفعہ وہ کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پیسے چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے، چلو چھوڑو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے حدث ساری میں، حدث ساری، حدیث ساری نہیں، حدث ساری، حدث ساری، اس میں انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ پر کچھ اقوال لکھے، کچھ اقوال، پھر فرماتے ہیں اس کے لیے تو بڑا کچھ چاہیے، کئی دفتر میں لکھ سکتا ہوں، اتنے اقوال ہیں امام بخاری صاحب کے مقام مرتبے پر، چند لکھے پھر آگے اور باتیں شروع کر دیں۔ یہ بھی ایک نیت تھی میری، یا اللہ زندگی میں توفیق دے، کم از کم امام بخاری کے مقام مرتبہ پر 1000 قول ہم اکٹھا کریں گے۔ کتنا؟ 1000۔ تو یہ آن لائن، یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کے لیے بنائی ہے تاکہ ہم اپنے جنگلوں میں، بستیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ریگستانوں میں بیٹھ کر، نیٹ چل رہا ہے، ہاں چل رہا ہے، بس کافی ہے۔ تو یعنی
جس کے پاس نیٹ چل رہا ہے وہ دنیا میں کام کر سکتا ہے، دنیا میں کام کر سکتا ہے۔ یہ میرا ایک اور یمنی شاگرد ہے، شیخ عبدالحق المصباحی، یمنی، حافظہ اللہ۔ انہوں نے بھی ایسے ہی استفادہ کیا، پھر مطالبہ کیا جو ہمیں سند شہادہ دیں تخصص کا۔ میں نے کہا جیسے نہیں، میں نے کہا ایک کام کریں میری نگرانی میں، پھر دوں گا۔ کیا کام؟ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ پر کے مقام و مرتبہ پر امام بخاری صاحب کے اساتذہ سے لے کر اب تک، آج تک محدثین کا 1000 مجھے کال جمع کر کے دکھائیں۔ کتنے کال؟ 1000۔ انہوں نے اس پر کام شروع کیا، اب 1447 ہجری چل رہی ہے، ایسے ہی تو انہوں نے، میں نے 1000 کا مطالبہ کیا، اس نوجوان نے 1447 اقوال امام بخاری کے مقام و مرتبہ پر، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانہ طالب علمی سے لے کر شیوخ اور ہم زمانہ لوگ آج تک 1447 اقوال لے کر مجھے وہ پورا مقالہ بنا بھیجا۔ دل باغ باغ ہو گیا۔ یعنی میں نے نیت کی ابن حجر رحمہ اللہ جتنے بھی رستے ہیں وہ ابن حجر دکھاتا ہے، الحمدللہ۔ ابن حجر باقی حافظ دنیا تھا رحمہ اللہ، تو اس سے نیت کر لی بھی یہ کام کرنا ہے۔ یعنی 1447 اقوال کس پر؟ امام بخاری کے مقام و مرتبہ پر۔ 3ری صدی ہجری ہے امام بخاری صاحب کی، 3ری صدی ہجری جس میں فوت ہوئے، 3ری صدی ہجری میں، تو 3ری صدی ہجری کا 150 محدثین کے اقوال میرے بیٹے نے جمع کیے۔ نہیں لگی سمجھ؟ امام بخاری کی کون سی صدی ہجری تھی؟ 3ری صدی ہجری جس میں فوت ہوئے، زیادہ کام کیا 3ری صدی ہجری، تو اس میرے بیٹے نے 150 اقوال صرف 3ری صدی ہجری کا جمع کیا۔ ابھی اس کی آدھی نظر ثانی بھی میں نے کر دی ہے، پھر ایک اور شیخ ہے، یعنی پوری ٹیم ہے، کہ نہیں بنتا، پھر وہ اس کا پہلے میں کر رہا، پھر وہ کریں گے مراجعہ نظر ثانی کریں گے، پھر اس کو 1 ہفتہ بعد پریس بھیجیں گے، یعنی 1 مہینے تک ایسے کتاب میں آپ کو دکھاؤں گی، کتاب چھپ گئی ہے۔ اس کا نام رکھا فتح الغویث، مغیث نہیں، مغیث ایک مشہور کتاب ہے، وہ نہیں، فتح الغویث فی الثناء علی امیر المؤمنین بالحدیث۔ لگی سمجھ؟ یعنی علم کسی کی میراث نہیں ہے، جتنا ہمیں علم کے ساتھ زیادہ پیار، زیادہ محبت ہوگی، اتنا اللہ ذہن کو زرخیز کر دے گا، اتنا اللہ ذہن کے یعنی بند گلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ میرے بندہ کام کر۔ یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب 24 گھنٹے ایک ہی کام کیا جائے۔ تھوڑا سا میں دین کا کام کر لوں، تھوڑا سا کاروبار کر لوں، پیسے کی ٹینشن لے لوں۔ جس نے بھی پیسے کی ٹینشن لے گی اس کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ پیسے کی ٹینشن لینی نہیں ہے، جس نے بھی لے لی، بڑے بڑے اہل علم پیسے کی ٹینشن میں تباہ برباد ہو گیا۔ پیسے کی ٹینشن نہیں لینی ہے، بولو لینی ہے؟ نہیں، لوگ لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہے ہی ٹینشن پیسے کی، اور کیا ہے؟ اس لیے پھر اللہ سے کہاں بھی لیتا نہیں۔ اللہ کے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے خزانوں کو کھول دیتا ہے کن پر؟ جو اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ یہ ہماری کتاب، یہ بھی میں آپ کو بطور امانت دے کر جا رہا ہوں، بطور امانت۔ بیٹا کال مجھے واپس کر دیں گے۔ اصل میں نا یہ ذاتی نسخے ہوتے ہیں، باقی ہمارا گودام اردو بازار ہے، کتاب سرائے پر ہماری ساری کتابیں دستیاب ہیں اردو بازار میں، گودام بھی ادھر مارکیٹ میں ہے، یعنی پوری ٹیم ہے، میں جو وغیرہ سارے ادھر بیٹھے ہیں، میں اپنی تصنیفی کام کرتا رہتا ہوں۔ یہ کتابیں اللہ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں یہ کتابیں فری تقسیم کروں۔ اب ان کتابوں پر میرے پاس پیسہ ہے نہیں، نہ ہوتا ہے، یہ انویسٹر پیسہ لگاتے ہیں میرے شاگرد وغیرہ، تو وہ اے سی کے نیچے بیٹھ کے نفع نقصان میں گھر بیٹھے فائدے لے رہے ہیں، میں دن رات کھپتا رہتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے۔ یہ میں کتابیں ہزاروں کی تعداد میں شائع